وہ بد وقت رہ سکتا ہی نہیں، وہ دامن بڑھ کے جاتا ہے۔ اب ہماری اتنی توجہ ہوگی اتنا کرم سمیٹیں گے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو اس کے عمارت و جلیات کیا ہیں تو ساری رات بیت جائے گی، اٹھنے کو دل نہیں چاہے۔ ایک شخص ہے بڑا بیمار ہے، 15 سال کی بیماری ہے، حمیزہ بیمار ہے، 15 سال ہو گئے بیماری میں، ہل نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا میں کیوں نہ رحمت کون کا ذکر کر دوں، تو حضور کا ذکر کیا۔ جب مکمل ہو گیا اسی رات سید کائنات امام الانبیاء والمرسلین کی زیارت ہوئی، پر شاہ فرمایا یہ سید کائنات کے زمانہ طیب کے 500 سال بعد کی بات ہے، حضور کے ظاہری زمانے سے 500 سال بعد۔ لکھنے والا کون ہے؟ شرف الدین بصیری۔ عربی میں شعر لکھے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، 163 اشعار لکھے، 163، 161 تھے، 2 اور شامل کیے، اور 163 شعر کا قصیدہ رحمت عالم کی بارگاہ میں بیماری کی حالت میں پیش کیا۔ بیمار ہے، رات کا وقت ہے، حضور کی زیارت ہو گئی، تو فرمایا بصیری وہ قصیدہ سناؤ جو لکھا ہے۔ ابھی تو کہیں سنایا نہیں تھا، بستر بیماری پہ لکھا ہے، اور قبول حضور کی بارگاہ میں ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ آپ کو بتاؤ کس نے ایک واقعہ لکھا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، انہوں نے یہ بات لکھی، خواب کی عالم میں حضور کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کیا، 163 اشعار پر مشتمل وہ قصیدہ پیش کیا۔ حضور کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، جب یہ پڑھ رہے تھے تو پوری محفل جھوم رہی تھی۔ سید کائنات میں خواب کی حالت میں حضور کی ساری محفل پر ایک کیف ساری ہو گیا، ساری محفل جھوم رہی ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ حضور کی نعت پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سامنے پڑی ہے، رات کا پہر ہے، اور حضور کے سامنے پڑی گئی ہے، اصحاب کی موجودگی میں پڑی گئی ہے۔ تو خواب کے عالم میں رحمت عالم نے اپنی چادر عطا کر دی۔ اس عالم میں توجہ ہے آپ کی؟ کیسے؟ خواب کی حالت میں حضور نے اپنی چادر ان کو عطا کر دی، اور ان کے جسم پہ ہاتھ مبارک پھیرا، دست کرم، دست رحمت، دست شفا، دست عطا۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا دست کرم پھرا، انگلیاں ہیں فیض پر اعلیٰ حضرت بولے ہیں حدیبیہ پر، جب پانی ختم ہو گیا تو چھاگلے میں جوڑی گئی ایک پیالہ اوقات پیش کیا گیا، حضور نے دست کرم اس پہ رکھا، اور 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پیا، جانوروں نے پانی پیا۔ کتنے تھے؟ 1400 کے قریب صحابہ اکرام۔ قال حضرت بولے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، پیاسے پڑے ہیں جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے، واہ واہ۔ حضور نے دست کر پھیرا خواب کی حالت میں، آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، تو جسم مبارک سے فالج دور ہو چکا تھا۔ کچھ علماء لکھے کہ 15 سال بیمار رہے، 15 سال۔ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب کرم ہوا تو جب اٹھے تو چادر پاس جو حضور نے عطا کی، نام ہی پڑ گیا چادر والا قصیدہ، حالانکہ پورے قصیدے میں چادر کا ذکر مبارک ہی نہیں ہے، چادر پاس تھی۔ یہ ہے قصیدہ چادر والا۔ کیا کہا جب حضور کی بارگاہ پیش کیا تو یہ شعر پڑھا، دیکھیں خاموش ہو جائیں گے۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم۔ جب یہ شعر پر پہنچے تو رحمت کون نے فرمایا بصیری پھر پڑھو، پھر یہ شعر پیش کیا گیا، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم۔
آقا نے فرمایا پیر پڑھو. پھر سنا حضور سید کائنات نے کیا مانی ہے, فاق النبیین فی خلق و فی خلق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے آپ کو انبیاء پر خلقت میں بھی خلق میں بھی فضیلت عطا کی ہے, حسن میں بھی, کمال میں بھی, شان میں بھی, ہر طرح تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے. حضور نے بار بار یہ شعر سنا, آپ بھی پڑھ لیں ذرا ذوق پیدا ہوگا. فاق النبیین فی خلق و فی خلق, فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یداروہ فی علم ولا کرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ خواب میں لکھا گیا. اور قصیدہ چاندیہ جو ہے وہ بھی سن لیں, اصل چاندیہ کا قصیدہ کون سا ہے. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے سارے کفار سامنے کھڑے ہیں, سارے سامنے کھڑے کافر قریش مکہ, حضور کے جان کے دشمن کھڑے ہیں, تو آقا کریم نے سامنے سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. سب سے پوچھا تھا. جان کے دشمن جو راستے میں کانٹے بچاتے تھے, حضور کے بارگاہ علی جناب کے گستاخ تھے, سب کھڑے ہیں سامنے. تو سب نے بیک زبان یہ کہا تھا آپ کریم ہے, کریم بھائی کی اولاد ہے. تو جب یہ کہا تو رحمت کونین نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, آج کسی پر کوئی بار نہیں ہے, سب کو اتنی عام معافی ہے, سب کو معافی. لیکن 16 لوگ ایسے تھے, 16 لوگ ایسے تھے جو اس معافی میں شامل نہیں تھے. وہ کون تھے؟ جو رحمت کونین امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ کی بے ادبی کیا کرتے تھے اشعار میں. اور میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا کعب بن زہیر, بہت بڑے شاعر تھے مکہ کے, وہ بھی تھا. اس کے لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بیت اللہ کے پردے میں گھس جائیں وہاں بھی قتل کیے جائیں گے. اس پر یہ ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو کوئی معافی نہیں ہے. سید کائنات کے گستاخ کے لیے کسی امتی کو حق نہیں ہے اس کی معافی کا اعلان کرے یا معاف کرے. یہ حضور کے خصائص میں سے ہے. کعب بن زہیر بھی تھے, یہ بھاگ کے مکہ سے نکل گئے. تو کسی نے کہا کہاں بھاگے گا, حضور کے غلام ساری دنیا میں پھیلے ہیں, تو اسی بارگاہ میں آ جا. یہ صبح سویرے منہ دھیرے حضور کی بارگاہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. منہ چھپایا ہوا تھا, اندھیرا تھا. تو حضور کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں اگر اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعب بن زہیر آ جائیں گے معاف کر دیں گے. اسے یہ پتہ سے آقا کو پتہ نہیں کون آیا ہے. تو رحمت کونین امام الانبیاء والمرسلین قربان جائیں آقا آپ کے عطا پر, آپ کے کرم پر, آپ کے جود و عطا پر. ایک نفس ہے نہیں جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اس بارگاہ جو مانگا ہے کبھی نہ ہوئی نہیں ہے. اس پر علماء نے کلام کیا ہے اگر کلمہ طیبہ لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان نے اب سے کبھی لا نہ نکلتا. لا حضور کی زبان پر تھا ہی نہیں. اس لیے حفیظ صاحب نے کہا تھا ہے تیری ذات پہ 100 ناز گناہگاروں کو کیسے بے ساختہ کہتے کہ ہم تیری ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کعب بن زہیر آج معاف کر دیں گے. آقا نے فرمایا کعب تو آ گئے تو میں معاف کرتا ہوں. یہ حضور کے خصائص میں سے ہے. حضور نے معافی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا حضور جس زبان میں آج کی بے ادبی کیا کرنا چاہتا ہوں آپ کی نعت کروں. حضور کے سامنے فل بری نعت پڑھی انہوں نے. حضور نے صحابہ کو متوجہ کیا, منبر پہ بٹھایا کعب بن زہیر کو, اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر
کعب بن زہیر نے حضور کی نعت پڑھی، اس کا نام ہے قصیدہ بان سعاد، جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے بھی چادر اتار کر ان کو عطا کر دی۔ یہ نعت پڑھی تو کیا کہا، میں نے یہ سنا تھا میرے قتل کا فتویٰ جاری ہوا ہے، جب میں آقا کے پاس پہنچا تو مجھے سمجھ آ گئی یہاں پہ جود و سخا کے دریا جاری ہیں، ایک لفظ ہے جو نہیں ہے، تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سید کائنات امام الانبیاء ابو صلی نے معافی عطا کی تو پھر دعا کیا کی، مایا کہ جو حضور کی ثنا کرتا اللہم ایدہ بروح القدس، مولا جبریل امین کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ جو حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں جبریل اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے اشعار، یہ ہے قصیدہ حضور کی شان اقدس میں حضور کے سامنے پیش کیا گیا، قصیدہ بان سعاد۔ یہاں سے اصول چلتے ہیں عربی گرامر کے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں یہ ثنا خوانی ہے، یہ سرکار کی سنت سماعت کرنا اور حضور کی ثنا کرنا صحابہ کا سنت ہے۔ اور آپ کی علم یہ بات ہونی چاہیے، حضور کے زمانہ طیب میں 116 صحابہ کرام صاحبان دیوان تھے، حضور کی شعر نعت کیا کہا کرتے تھے۔ ان میں 16 خواتین تھی، جن میں سب سے بڑی نعت تھا حضور کی پھپھی جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آقا کریم کی نعت میں یہ صاحب دیوان حضرات تھے جنہوں نے حضور کی بارگاہ کے قصائد کہے، ان کی تعداد 116 تھی صحابہ کرام کی جو حضور کی مدد سرائی کرتے تھے۔ اب قرآن کریم نے کیا ہمیں اشارہ دیا ہے، قرآن کریم نے جو مکی آیات کریمہ ہیں ان میں رب کریم نے احوال کو بیان کیا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی آدم، یا ایھا الانسان۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کا ذکر کیا تو یہ واحد لوگ ہیں جن کو حضور نے یہ لقب دی، یا ایھا الذین آمنو۔ کتنے کرم کی بات ہے، ہم حضور کے زمانہ طیب سے کتنے دور بیٹھے ہیں اور خطاب رب کریم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اور جو پہلا خطاب قرآن کریم میں کیا ہے سورہ بقرہ میں پہلا پارہ، پہلا خطاب اہل ایمان کو بلا کر رب نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا۔ یہ بچہ عالم دین ہے، شفیق باقاعدہ عالم ہے اور مجاہد بھی ہے۔ ہم نے علماء کی قدر چھوڑی ہے، اس لیے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم نے قدر چھوڑی ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے جو حکم اہل ایمان کو دیا ہے وہ حضور سید کائنات کے ادب کا حکم دیا، یہ پہلا حکم ہے۔ رب حضور کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے، حضور سے باتیں کرنے کا ادب سکھا رہا ہے، حضور سید کائنات کے گھر میں داخل ہونے کی باتیں سنا رہا ہے، حضور کے سامنے گفتگو کے آداب سنا رہا ہے، حضور سے آگے بڑھنے کی باتیں نہیں کرنی، حضور سید کائنات سے پہلے قربانی نہیں کرنی، حضور سے آگے نہیں بڑھنا، حضور کی اطاعت کرنی ہے، حضور جو عطا کرے وہ لے لینا ہے، جس سے روکی اس سے رک جانا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں جامع ترمذی، تو رحمت اللہ نے بلایا تو نماز جلدی جلدی ختم کرے حضور کی بارگاہ پہنچے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو، آپ کی توجہ ہے جی؟ نہ 2-4 منٹ رہ گئے میرے، توجہ فرمائیے۔ ابی بن کعب کو حضور نے پوچھا دیر سے کیوں آئے، عرض کیا آقا نماز پڑھ رہا تھا، کیا کہا؟ تو آقا نے فرمایا رب کریم کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اس کے رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو، نماز چھوڑ کر حاضر ہونا ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ حضور قبیلے میں تشریف لے گئے صلح کے لیے، بنی عوف کے قبیلے میں، تو دیر ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھائی، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور رحمت کونین جلوہ گر ہو گئے۔ دوران نماز اصحاب تصفیق کیا، تصفیق کہتے ہیں انگلیوں، ہاتھ پر انگلیاں مارنا نماز کے دوران، تاکہ ابوبکر صدیق کو پتہ چل جائے حضور تشریف لے آئے۔ صحابہ نے صفحے خالی کر دی، حضور اپنی ساتھ میں تشریف لے آئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے
حضور نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اور پھر بھی پیچھے آگے حضور نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آقا نے پوچھا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آگے کھڑے رہو پھر کیوں پیچھے ہٹے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت، اللہ کے محبوب پیچھے کھڑے ہو، ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوران نماز کی بات ہے۔ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ یہ ماں باپ کی سال ثواب کی تقریب ہے، ہمیں حکم یہ ہے میلاد میں آنے والوں، یہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر اللہ اس کے محبوب کی باتیں سننے والوں سن لیجیے۔ ہمیں یہ حکم ہے، علماء نے یہ بات کی، راسخین علماء نے، علماء ربانیین نے، کہ ماں یا باپ ہمیں بلائیں اور ہم نفل نماز میں ہوں، نماز نفل میں ہوں، نماز توڑ کر کی بات سننا واجب ہے۔ میں ذمہ داری سے، میں حدیث کا طالب علم ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اور میں امام بہقی کے سنن کی آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ رحمت عالم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں اور فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کر چکا ہوں، اس عالم میں میری والدہ کریمہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز میں کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بلائیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اور عشاء کی نماز ہو اور فاتحۃ الکتاب پڑھ چکا ہوں، تو میری کریمہ مجھے بلائیں تو میں نماز توڑ کر لبیک کہہ دوں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں ماں باپ کی بے ادبی کرنے والوں، اگر ان کی بے ادبی کرو گے تو 1000 محفلوں میں آ جاؤ، 1000 تہجدیں پڑھ لو، 1000 سجدے کر لو، وہاں سے رضا کا مجدہ نہیں ملے گا۔ اگر ماں اور باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، رب کا محبوب راضی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے 15 حق ماں باپ کے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، 15 حق، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ، سورہ لقمان، سورہ بنی اسرائیل، 15 حق ماں باپ کے بیان کیے ہیں، ان کی حرمت کے، ان کی ادب کے، ان کی شان و شوکت کے۔ اور میں آپ کو حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات اور موقع ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ حضور سید کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی ذوالقرنین تھا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت آ گیا تو جان نہیں نکل رہی تھی، حضور کی بات کا مسئلہ پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کا آخری وقت ہے، جان کے لیے پھنسے ہوئے، روح نہیں نکل رہی۔ واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی ماں یہ باپ کو زندہ ہے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ یا رسول کی والدہ زندہ ہے۔ تو رحمت عالم نے والدہ کو بلایا، اماں جی کو، یہ توجہ سے بات سنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں جی یہ کیسے ہے، علقمہ کیسے ہے؟ عرض کیا آقا یہ بڑا تہجد گزار ہے، دن کو روزہ رکھ کر رات کو قیام میں رہتا ہے، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام میں رہتے ہیں، صائم الطاہر قائم اللیل ہے۔ آقا کریم نے آگے پتہ کیا پوچھا کہ تیرے ساتھ کیسا ہے، ماں کے ساتھ؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے، کہاں گئی تہجدیں، کہاں گئی قیام اللیل، کہاں گئی نمازیں؟ عرض کیا کہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے۔ تو سید کائنات نے فرمایا اماں جس کو معاف کر دو۔ تو محدثین نے یہ بات لکھی ہے، انکار کیا اماں جی نے، اس پر کچھ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فرمایا لکڑیاں جمع کرو، پوچھا کیا تیرے کو جلانا ہے؟ وہ کیوں؟ فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی یہاں بھی جلے گا آگے بھی جلے گا۔ عرض کیا کہ میں معاف کرتی ہوں۔ ماں تھی نا، اس کی زبان سے لفظ کہ میں معاف کرتی ہوں، جو ہی ماں نے معافی کا اعلان کیا علقمہ کے روح پرواز کر گیا۔ جو قبر ہے حوالے قبر میں کون کو جنت جانا چاہتا ہے؟ میں بھی جانا ہے،
سب جانا، سب جنتی انشاءاللہ، لیکن جنت سے جانے سے پہلے مرنا لازمی ہے. کون مرنا چاہتا ہے؟ میں آج مرنا چاہتا ہوں. یہاں سب رک جاتے ہیں، موت لازمی ہے اس کے لیے. اور یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی کتاب نور الصدور، ان میں ایک حدیث نقلی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا یہ تحفہ ہے. اور قرآن کریم یہ کہا ہے، یا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. محبوب اگر یہ دعوے کرتے ہیں نا ہم اللہ کے دوست ہیں، انہیں فرمائیے کہ موت کی دعا کریں. موت مانگے گا، اللہ کی دوستی کا دعویٰ ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں. کیوں؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت یار کو یار سے ملا دیتی ہے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام میں زندگی ہے، یہ شام میں زندگی صبح دوا میں زندگی. اقبال نے کہا یہ نہیں ہے، کبھی موت کی دعا نہیں کریں گے. ولا یتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اے حبیب یہ کبھی موت کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے یہ جانتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے، جب بلاوا آ جائے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، گھڑی آگے پیچھے نہیں ہونی، سب نے حاضر ہو جانا ہے. بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا بندہ اس کے حضور حاضر ہو جانا ہے. اور آپ کی علم میں یہ بات ہونی چاہیے، جو قبر کا منظر ہے اس پہ سب سے پہلے جو سوال ہونے ہیں اعمال پر نہیں ہونے، عقائد پر ہونے. اعمال کی دعا کہیں معاشر میں ہونی ہے. نماز پڑھی ہے، کہاں سے کمایا ہے، جسے کہاں پورا کیا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، جسے کو کہاں کھپایا ہے، یہ حشر کی باتیں ہیں. قبر میں سب سے پہلے جو پوچھا جانا ہے وہ تمہارے عقائد کے بارے میں پوچھا جانا ہے. اسی پر میں اختتام کروں گا. میں کیا ہے؟ مر جائے گا بندہ، فَيَقُولَ مِنْهُمْ مَنْ رَبُّكَ، تیرا خدا کون ہے؟ تو وہی کہے گا نا جو اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میں حاضر ہوں مالک، لبیک مالک میں حاضر ہوں. 5 وقت اذان ہوتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہوگا تو وہ کہتے گا ربی اللہ، میرا مالک رب کائنات ہے. فَيَقُولَ لَهُ مَا دِينُكَ، اور آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے. تو اگر حضور کا غلام ہوا تو کہہ دے گا دین الاسلام. اے ملائکہ میرا دین اسلام ہے. اور جو تیسرا سوال ہے سب سے اہم، فَيَقُولَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. ملائکہ پوچھیں گے یہ ہستی کو تمہارے اندر مبعوث کیا تھا، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو حضور کا غلام ہوا تو کہہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے. ملائکہ کہتے تو نے کیسے پہچانا؟ تو کہتا ہے میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور قرآن کریم میں سورہ ابراہیم 13واں پارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت پر استقامت عطا کرے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ طیب کا بیان کرنا. وہ اس کی تصدیق کرے گا. تو ملائکہ جو امتحان لینے والے آئے تھے وہ جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، یہ دیکھ یہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے. جنت کا نظارہ کروائے، کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا. تو وہ کہیں گے نم کرامت العروس، اور سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے. ارے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والوں، جب وہاں جاؤ گے ملائکہ مہمانی کریں گے اور جنتی بسترے بچھا دیے جائیں گے، جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، دلہن کی طرح وقت ہوگی. اگر اس عالم میں جاؤ، قرآن کریم نے سورہ فجر میں یہ فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں کے میں داخل ہو جا، میرے جنت میں داخل ہو جا. اس حال میں رب سے پورا ہی رب تجھ سے راضی.
اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنا سارا کچھ محبوب کائنات کی بارگاہ میں نچھاور کر دیں، حضور کی اطاعت، حضور کی غلامی کو شعار بنا لیں، اور ہر لہجہ ہر لمحہ سید کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ کی تابعداری کرتے ہیں، تو پھر وہاں کا ہمارا استقبال بھی ہوگا، ہمارے لیے مغفرت کے مجدے بھی ہوں گے، مہمانی بھی ہوگی، رب کی بارگاہ سے رضا بھی ہوگی، اللہ کے محبوب کی رضا بھی ہوگی، ملائکہ بھی خدمتگار بن جائیں گے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں نصیب کر دے۔ یہاں بیٹھنا بھی قبول ہے، یہاں آنا بھی قبول ہے، اس بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی